رونق رمضان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، السلام علیکم. رونق رمضان میں ایک بار پھر حاضر، میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد. خواتین و حضرات، آج پاکستان میں 17واں روزہ ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ آغاز ہو رہا ہے ٹرانسمیشن کا بھی اور 17ویں روزے کا بھی. 17 رمضان خواتین و حضرات مسلمانوں کی تاریخ میں بہت اہم دن ہے. 17 رمضان 2 ہجری، کفر اور اسلام کے مابین پہلا معرکہ، بلکہ پہلی فاتحانہ پیش قدمی کہیے، جس کی انتہا فتح مکہ کی صورت میں. خواتین و حضرات، 13 برس مکی زندگی میں بعثت کے بعد قیام فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ کے ساتھ وہ قدسی طاقتیں، قدسی قوتیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے. پورے 13 برس میں کہیں بھی قتال کی اجازت نہیں دی جاتی. ہجرت ہوتی ہے، ابھی مدینے کی سرحد تک پہنچتے نہیں ہیں کہ وہی آ جاتی ہے اور قتال کی اجازت دے دی جاتی ہے. مدینہ پہنچتے ہیں، ریاست کا قیام عمل میں آتا ہے، اور اس کے بعد جو بہت اہم واقعات ہوئے، تجارتی قافلوں کے واقعات، وہ بھی ہم گفتگو میں لائیں گے آج. لیکن ہوتا یہ ہے کہ 17 رمضان 2 ہجری کو بدر کے مقام پر معرکہ ہوتا ہے. حفیظ جالندھری کیا فرماتے ہیں کہ صفیں باندھے کھڑے تھے سامنے ایمان والے بھی، خدا والے، محمد والے اور قرآن والے بھی. تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں اور 8 شمشیریں. بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں. نماز عجز کے سجدے تڑپتے تھے جبینوں میں، چٹانوں کی طرح مضبوط دل رکھتے تھے سینوں میں. نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادہ سی کالی کملی والے پر. خواتین و حضرات، 313 نفوس سامنے، 1000 کا لشکر. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات قبل دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ، اگر یہ مٹ گئے تو تیرا دنیا میں نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. کیا یہ 313 نفوس مٹ سکتے تھے؟ آخری شریعت، آخری کتاب، آخری رسول کبھی نہیں مٹ سکتے تھے. اور قرآن کریم کیا فرماتا ہے کہ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ قتل نہیں کر رہے تھے، یہ ہم قتل کر رہے تھے. اور وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. آپ یہ کنکریاں نہیں مار رہے تھے، یہ ہم مار رہے تھے. خواتین و حضرات، آج ہم بات کریں گے غزوہ بدر کے موضوع پر. تفصیل سے بات ہوگی سحر میں بھی اور افطار میں بھی. سب سے پہلے، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم رونق رمضان کا آغاز کرتے ہیں آیات ربانی کی تلاوت سے. میں درخواست گزار ہوں محترم قاری خالد عثمان علوی الازہری سے کہ آیات ربانی کی تلاوت سے اس پروگرام کا آغاز کریں، اور خاص کر سورہ انفال کی وہ آیات جو بدر سے متعلق ہیں. آئیے لاہور چلتے ہیں. بہت شکریہ انیق صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ
بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين صدق الله العظيم جزاک اللہ قاری صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خواتین و حضرات، ان آیات کا ترجمہ میں پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ اور اللہ نے جنگ بدر میں بھی تمہاری مدد کی تھی اور اس وقت بھی تم بے سر و سامان تھے، پس اللہ سے ڈرو اور ان احسانوں کو یاد کرو تاکہ شکر کرو، جب تم مومنوں سے یہ کہہ کر ان کے دل بڑھا رہے تھے کہ کیا یہ کافی نہیں کہ پروردگار 3000 فرشتے نازل کر کے تمہیں مدد دے؟ ہاں، اگر تم دل مضبوط رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور کافر تم پر جوش کے ساتھ دفتن حملہ کر دیں تو پروردگار 5000 فرشتے جن پر نشان ہوں گے تمہاری مدد کو بھیجے گا۔ خواتین و حضرات، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی۔ خواتین و حضرات، تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب، ہمارے ساتھ مسلسل تشریف رکھتے ہیں اور ہم سیکھ رہے ہیں آپ سے۔ خصوصی مہمان ہیں ہمارے، تشریف لائیں لاہور سے، پنجاب یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، اسلامک اسٹڈیز کے پروفیسر ہیں، پاکستان میں پڑھا، پاکستان کے باہر پڑھا، آپ نے پوسٹ ڈاکٹریٹ گلاسگو سے کیا۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے پیام صبح کا اور رونق رمضان کا ایک بہت مقبول اور معروف نام محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب، سب آپ سے واقف۔ خواتین و حضرات، پروگرام کا آغاز ہم کرنا چاہیں گے محترم ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب، غزوہ بدر 2 ہجری میں آنے سے قبل ذرا ہم ہجرت سے پہلے کے حالات، بیعت عقبہ اولیٰ، بیعت عقبہ ثانی، جہاد کی تعریف، جہاد کا تصور، جہاد کے مقاصد، اور جب سرکار دو عالم تشریف لے کر آ رہے ہیں، مکہ مکرمہ سے نکل رہے ہیں، تو آپ ایک دعا مانگ رہے ہیں، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ یہاں سلطان النصیرہ پہ ذرا کچھ بات کیجئے اور ان حالات پر کچھ روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، غزوہ بدر چونکہ پہلا مارکہ ہے اسلام اور کفر کا، اور اس میں وہ ٹکراؤ ہوا ہے، تاریخی ٹکراؤ، جس کے بعد یوں سمجھیں کہ حدود متعین ہوئی ہیں کفر اور اسلام کی، کہ کس طرح سے آئندہ کے لیے اسلام نے کفر کے ساتھ رویہ رکھنا ہے اور کفر کو کس طرح سے آگے بڑھنے سے روکنا ہے۔ لیکن اس سلسلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پالیسی بتائی، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کے لیے ایک شریعت اسلامیہ کی پالیسی متعین فرمائی، وہ جنگ نہیں ہے، وہ امن ہے۔ یعنی پالیسی کے طور پر سبحان اللہ سبحان کوئی چیز، اس کو جنگ کو آپ پالیسی نہیں کہہ سکتے، پالیسی امن ہے، اور امن ہے پوری انسانیت کا۔ جنگ اس وقت شروع ہوتی ہے، یا جہاد اس وقت شروع ہوتا ہے جب کوئی بھی فیکٹر، چاہے وہ داخلی ہو چاہے وہ خارجی ہو، جب اس امن کو تباہ کرنے کے درپے ہوتا ہے، تو اس وقت اسلام کا ادارہ جہاد حرکت میں آتا ہے۔ اور جب یہ حرکت میں آتا ہے تو اس وقت تک پھر یہ ختم نہیں ہوتا، اس وقت تک یہ رکتا نہیں ہے، جب تک وہ فتنہ جو شروع ہوا تھا، جو کسی نے شروع کیا تھا، جب تک وہ ختم نہیں ہوتا اس وقت تک یہ جاری رہتا ہے، حتیٰ لا تکون حتیٰ لا تکون فتنہ۔ اچھا، اس سلسلے میں قرآن پاک کے اندر اگرچہ جہاد کے بہت سارے احکام ہیں، لیکن 3 مقامات ایسے ہیں جو بڑے ہی قابل غور ہیں۔ مثلا ایک تو وہ آیت جو ہجرت کے دوران آپ نے فرمایا کہ غزوہ بدر سے پہلے کے حالات،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ گفتگو رہے گی جاری، اور بہت اہم نقطہ یہ کہ 13 برس میں قتال کی اجازت نہیں، ہجرت ہو رہی ہے اور وہی نازل ہو رہی ہے. ہمیں جانا ہے بریک پر، تفصیل سے بات کریں گے واپس آنے کے بعد. خواتین و حضرات، چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک خواتین و حضرات. رونق رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرمائیں محترم ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب اور محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب. خواتین و حضرات، 17 رمضان کے حوالے سے خصوصی پروگرام افطار میں اور سحر میں دونوں میں ہوگا. غزوہ بدر کا حوالہ 17 رمضان 2 ہجری، پہلا مارکہ کفر و اسلام میں، اور اسے یوم الفرقان کہا گیا. گفتگو کا آغاز ڈاکٹر حماد صاحب کر چکے ہیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت کوئز کا سوال دہرا دوں جو ہم نے افطار میں رکھا تھا. اور قرآن اندازی آپ کو معلوم ہے روزانہ شام کو ہوتی ہے 6:03 پر. سوال آج کا یہ ہے کہ کون سے پیغمبر تھے جو نبی کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی تھے؟ 3 آپشنز: حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یا حضرت داؤد علیہ السلام. صحیح جوابات آپ روانہ فرماتے ہیں جن نمبرز پر. ٹیلیفون نمبرز یہ ہیں 02134528061، 02134527009. ہمارا ای میل ایڈریس ہے rr@duniatv.tv، اور آپ ہمیں ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں. RR آپ لکھیں، اپنا درست آپشن لکھیں اور 3031 پر روانہ کر دیں. آپ کو معلوم ہے کہ قرآن اندازی ہوتی ہے. 3 انعامات ہم پیش کرتے ہیں آپ کی خدمت میں. پہلا انعام ہوتا ہے کتابوں کا سیٹ، دوسرا انعام ہوتا ہے ڈیجیٹل قرآن کریم، اور تیسرا انعام ہوتا ہے انا حاجی اور دنیا ٹی وی کے اشتراک سے عمرے کا ٹکٹ پیکج کے ساتھ. تفصیلات اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ www.anahaji.com پہ تشریف لے جائیے. اس ایڈریس پر آپ کو تمام معلومات مل جائیں گی کہ اب عمرہ کرنا اور حج کرنا کتنا آسان ہو گیا ہے. ڈاکٹر صاحب، جہاں بات کٹی تھی آپ کی وہیں سے بات آپ شروع کیجیے. جی، میں بات یہ کر رہا تھا کہ قرآن پاک کے 3 مقامات ایسے ہیں جہاں پہ جہاد کی فرضیت کا حکم میں سمجھتا ہوں ڈائریکٹلی ملتا ہے. ویسے تو بہت سارے مقامات ہیں جہاں پہ حکم ہے. اس میں ایک تو یہ آیت ہے، نزول کے اعتبار سے یہ پہلے ہے اور ترتیب میں اب قرآن کی ترتیب میں یہ بعد میں. سورہ حج کی آیت اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو اس آیت کا نزول ہوا. ایک آیت سورہ بقرہ کی ہے، وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں. اور پھر ایک آیت وہ سورہ نساء کی کہ وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریۃ الظالم اہلها، کہ جو قریبی بستی پر ظلم ہو رہا ہے اور اس پر آپ جہاد کیوں نہیں کرتے، قتال کیوں نہیں کرتے. یہ 3 مقامات ایسے ہیں جہاں پہ جہاد کی ڈائریکٹ فرضیت ہے، قتال کی ڈائریکٹ فرضیت ہے. لیکن ان تینوں مقامات پہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، کہیں سے اقدام ہوا ہے تو اس کا قلع کما کرنا ضروری ہے. وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، اور ان سے لڑو جو قریبی بستی پر ظلم کر رہے ہیں. یعنی کوئی اور جو عورتیں اور بچے تمہیں پکار رہے ہیں، ان سے لڑو. اب تینوں صورتوں میں فتنہ اور فساد کسی نے شروع کیا نا، کوئی فیکٹر ایسا ہے جس نے شروع کر رکھا ہے، اور اب اسلام اس کا حکم یہ دے رہا ہے کہ اب اس کا قلع کما کرنا وہ مسلمانوں کے لیے فرض ہے. اچھا، اب جہاد فرض ہو گیا، اور یہ فرض اس صورت میں ہوا جب کسی نے امن تباہ کیا، پالیسی امن تھی. اب دیکھیں نا، عین میدان جنگ میں قرآن کہتا ہے فَإِن جَانَهُ إِلَى السَّلْمِ لِلسَّلْمِ فَجْنَا لَهَا، اگر وہ آئیں صلح کی طرف، عین جنگ جاری ہے اور جنگ کے دوران وہ کہیں کہ ہم نے صلح کرنی ہے، کر لو، تو اسی وقت تم بھی صلح کر لو. اس کی وجہ یہ کہ اسلام کی پالیسی امن ہے. سبحان اللہ. اور اس میں ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اگر آپ کو یہ ڈر ہو کہ یہ دھوکہ دیں گے اور دھوکے کے لیے یہ بات کہہ رہے ہیں، تو فرمایا پھر بھی آپ نے ان کی بات مان لینی ہے، پھر بھی صلح کر لینی ہے، اور اس بات کو اللہ کے سپرد کر دینا. اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی کسی قسم کا گزن پہنچنے نہیں دے گا. اب یہ پالیسی ہے. اس پالیسی کے تحت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار، محبت، امن کے تحت، اور اس اپنی پوری جو آپ کی طبیعت کی لطافت تھی، جو نرمی تھی، فبما
رحمت من اللہ لنت لہم، جو آپ کی نرمی تھی، جو رحمت تھی، اس کے ذریعے سے آپ نے تبلیغ کا آغاز فرمایا، 13 سال تبلیغ فرمائی، لیکن آپ کو اس کے مقابلے میں ملا کیا؟ آپ کے اوپر ظلم و ستم، مصائب اور آلام کے پہاڑ، آپ کے ساتھیوں کے ساتھ جو ہے وہ ظلم، اور کسی کو انہوں نے نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ گھر میں رہنے نہیں دیا۔ اور کیا انتہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بن گیا ہے۔ اب انہوں نے تو اپنی طرف سے قتل کے منصوبے پر عمل درآمد کر دیا تھا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے نکال لیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ واللہ یعصمک کا من الناس، اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے۔ اب یہ گویا ایک انتہا ہو گئی تھی مکہ میں رہتے ہوئے، اور جب مدینہ طیبہ پہنچے ہیں تو پیچھے سے فوراً ہی پیغام آنے شروع ہو گئے۔ عبداللہ بن ابی کو خط لکھ دیا گیا کہ تمہارے پاس یہ آ گئے ہیں، اب تم ہمارے ساتھ تعاون کرو۔ تعاون کے لیے پینگیں بڑھائی جانے لگیں، معاملات شروع ہو گئے، اور یہ کہ ہم نے اب مدینہ پر حملہ کرنا ہے، اور وہی جو حالات سارے جنگ کے تھے وہ اسلام نے پیدا نہیں فرمائے، بالکل ٹھیک ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیے، وہ سارے کے سارے حالات کفار نے پیدا کیے تھے۔ اور ان حالات میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، راتوں کو سو نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ کسی بھی وقت حملے کا خطرہ ہوتا تھا، اور پوری رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جاگتے رہتے کہ کسی وقت بھی وہ حملہ کر دیں گے۔ حالت جنگ میں پہنچایا تھا کفار نے، یہ حالات پیدا کیے تھے کفار نے، اس لیے قرآن نے اجازت دی تھی اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اس لیے اجازت ملی تھی۔ اور 13 برس میں مکی زندگی کے اندر کہیں کوئی اس قسم کی بات، اس قسم کی وحی آئی نہیں شیخ صاحب۔ اب جو اسلام کی روح ہے، تصور جہاد ہے، مقاصد جہاد ہے، میں چاہ رہا ہوں اس پہ گفتگو کا آغاز آپ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 13 برس پر نگاہ ڈالتے ہیں تو وہاں ایک حکم ہمیں دکھائی دیتا ہے جو سورہ نساء آیت نمبر 77 میں آتا ہے، الم تر الی الذین قیل لہم کفوا ایدیکم، کہ آپ نے لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہیں کہا گیا کہ اپنے ہاتھوں کو باندھ کر رکھو۔ یہ ہے تو سورہ نساء کی آیت نمبر 77، لیکن مکی زندگی میں یہ حکم اللہ کے رسول کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی کنفرمیشن قرآن میں آ رہی ہے سورہ نساء آیت نمبر 77 میں۔ گویا یہ آیت بھی حجیت حدیث کی ایک دلیل بنتی ہے۔ مکے کے 13 برس رسول اللہ دعوت دے رہے ہیں، اور دعوت توحید کی انقلابی دعوت قبول کرنے والوں کی تنظیم یعنی جماعت بن رہی ہے، اور ان کو منظم کیا جا رہا ہے، ان کی تربیت کی جا رہی، ان کو اللہ والا بنایا جا رہا ہے۔ راتوں کو کھڑے ہو کر اللہ سے لو لگانا، اللہ کے حضور آنسو بہانا، فکر آخرت کا طلبگار بنانا، اور اللہ کے دین کی خاطر سب کچھ قربان کر دینے کے لیے تیار کرنا۔ چوتھا کام وہ صبر کا، جس کی طرف اشارہ ڈاکٹر صاحب نے بھی کیا کہ مکے کے 13 برس تو اللہ کے رسول علیہ السلام اور صحابہ کرام کی جماعت نے سب کچھ جھیلا ہے اور برداشت کیا ہے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، اے نبی جو کچھ یہ کہتے ہیں صبر کیجئے، خوبصورت صبر کیجئے۔ یہ 13 برس مکے کے ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ اگر ہم رسول اللہ علیہ السلام کے مشن پہ نگاہ ڈالیں تو قرآن 3 دفعہ بیان کرتا ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 33، سورہ فتح کی آیت نمبر 28، سورہ صف کی آیت نمبر 9، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو الہدا مکمل ہدایت نامہ قرآن دے کر بھیجا، اور دین حق مکمل نظام زندگی دین اسلام دے کر بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ آپ اس کو کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں۔ اس مشن کی تکمیل کے لیے ایک انقلابی جماعت اور ایک انقلابی جد و جہد کا تقاضا تھا، جس جماعت کی تیاری اور اس کو کندن بنانا یہ مکے کے 13 برس ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ مدینہ طیبہ ہجرت ہوئی، سورہ حج کی آیت 39 آ گئی، ڈاکٹر صاحب نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جن پر ظلم کیا گیا اب ان کے ہاتھ کھول دیے گئے، انہیں جنگ کی اجازت دے دی گئی۔ اب آپ مدینہ طیبہ تشریف لاتے ہیں، وہاں آپ نے یہود سے معاہدے بھی کیے، تینوں قبائل سے، بعد پر انہیں خلاف ورزی کی، ان کے خلاف اقدام بھی ہوا۔ آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر کی، ایک مرکز مسلمانوں کا، مواخات کا رشتہ قائم کیا، مسلمانوں کے درمیان انصار مہاجرین کو بھائی بھائی بنا دیا۔ اور اب بہت توجہ کی بات ہے کہ بدر سے پہلے 8 مہمات ہوئی ہیں، جس کو ہمارے بعض سیرت نگاروں نے گول بھی کر دی ہے، معذرت خوانا رویہ اختیار کر کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 میں خود شرکت فرمائی، 8 میں سے 4 مہمات، اور 4 میں صحابہ کرام میں سے کچھ کو امیر بنا کر بھیجا۔ یہ غزوہ بدر سے پہلے 8 مہمات ہیں، گویا اب آپ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہے ہیں۔ اور رحلۃ الشتائی
والسیف، جو ان کی تجارت چلتی تھی، ان تجارتی روٹس پر آپ نے اپنے صحابہ کرام کو روانہ کیا۔ یہاں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ یقیناً اصل پالیسی امن کی تھی، تاہم جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا اس امن کے قیام کے لیے اگر جنگ بھی کرنا پڑے تو کی جائے گی۔ اکثر و بیشتر امن کے قیام کے امن لیے کے قیام کے جنگ لیے، کی جائے بالکل، گی، بہت اہم نقطہ ہے جنگ یہ۔ برائے جنگ نہیں، ٹھیک ہے، جنگ برائے کیونکہ امن ہے۔ باطل کو حق بنانے کے لیے جنگ کی جائے گی، حق کو وسعت دینے کے لیے جنگ کی جائے گی، اور یہ جنگ مظلوموں کی داد رسی کے لیے جنگ کی جائے گی۔ مظلوموں کی داد رسی کے لیے جنگ کی جائے گی۔ قرآن کریم آپ نے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا نا کہ عورتیں اور بچے جو آواز دیتے ہیں کہ ہم پہ ظلم ہو رہا ہے، ہماری آواز کیوں نہیں سنی جا رہی، تو ان کی داد رسی کے لیے قتال پھر فرض ہو جاتا ہے۔ کچھ کاز لے لیں آپ کی اجازت ہو تو؟ ایک اجازت ہو تو ایک آیت ایڈ کر دوں۔ ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت آیات ہمیں سنائی الحمدللہ۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 39، یہی سورہ انفال ہے جہاں بدر کے حالات کا تفسیر آیا ہے۔ وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، جس کو ڈاکٹر صاحب نے بدامنی کہا، وہ قرآن فتنے کا لفظ تعبیر کرتا ہے اس کو کہ قتال کرو ان کے خلاف یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، اور ان فتنوں کی طرف ڈاکٹر صاحب نے اشارہ بھی کیا۔ اگلا جملہ ہے وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، دین سسٹم آف لائف اللہ کے لیے ہو جائے۔ سب سے بڑا ظلم کیا ہے کہ اللہ کی حاکمیت زمین پر قائم نہ ہو، اور جب اللہ کی حاکمیت قائم نہ ہو تو بندے معاذ اللہ خدا بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس ظلم کے خاتمے کے لیے اور اللہ کی حاکمیت کے نفاذ کے لیے بھی ہمارا دین جنگ کا حکم دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ ہونا ہے، بندے کی غلامی میں نہیں بلکہ اللہ کی غلامی میں آنا ہے۔ کاز لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم انیق بھائی۔ وعلیکم السلام۔ انیق بھائی آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے جی۔ اچھا، بہت شکریہ۔ ہماری پوری فیملی بڑے شوق سے دیکھتی ہے اور آپ کے پروگرام کا انتظار رہتا ہے جی۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ کوئی سوال؟ ہمارا ایک سوال ہے جی کہ جیسے بی بی فاطمہ الزہرا جی اور بی بی مریم جنت میں سردار ہوں گی، ایک تو میرا سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ جی بی بی آمنہ ان کا کیا مقام ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ تو ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کی وہ کوئی وہ نہیں تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کا نام عبداللہ تھا یا کچھ اور تھا، کیونکہ اللہ کا تو کوئی ماننے والا ان دنوں میں کوئی تھا نہیں جی۔ تو یہ ذرا، کیونکہ عبداللہ کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ کا بندہ ہے جی۔ جی ہاں، تو نام ان کا بھی عبداللہ تھا کہ نہیں کچھ اور تھا جی؟ نہیں، نام تو عبداللہ ہی تھا ظاہر ہے، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نام سے معرفت تو تھی نا، تعارف تو ہو چکا تھا اس نام سے۔ بہرحال یہ ہم سوالات رکھتے ہیں علماء کرام کے سامنے۔ جی اگلی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، میں صبا بات کر رہی ہوں لاہور سے۔ جی صبا صاحبہ۔ جی ایک تو میں آپ کی تعریف ہی کرنا چاہوں گی، یہ شکر ہے کہ آپ نے پاکستان میں ایسے علماء بھی ڈھونڈے جو فرقہ بندی چھوڑ کے لوگوں کو مسلمان کریں۔ اچھا، میں آپ کو پچھلے 15 دن سے ایس ایم ایس بھی کر رہی ہوں، میں نے پہلے بھی سوال کیا تھا، آئی نیڈ ٹو نو اباؤٹ اسلامک بینکنگ، کہ یہ اگر جائز ہے، حلال ہے، اور اگر یہ حلال ہے تو اس کے منافع کی رقم میں سے زکوٰۃ ادا ہو سکتی ہے کہ نہیں ہوتا؟ اچھا، اسلامک بینکنگ، منافع میں سے زکوٰۃ، بالکل ٹھیک ہے۔ یہ ہم دونوں سوال، مطلب میں نے جو انفارمیشن دی ہے تو میرے مطلب جو صاحب لائے ہیں وہ تو اچھی ہی شہرت کے حامل ہیں، اور مطلب عالم بھی ہیں اور اسکالر بھی ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ جوابات لیتے ہیں اپنے علماء کرام سے۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ سے شروع کر دیتا ہوں، ذرا یہ سوالات لے لیتے ہیں ذرا سے پہلے۔ یہ حضرت آمنہ کے تعلق سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ اور والد صاحب حضرت عبداللہ کے تعلق سے گفتگو کچھ فرمائیے۔ اصل میں وہ حضرت عبداللہ کے حوالے سے وہ سوال یہ پوچھ رہے تھے کہ اللہ کو وہ نہیں مانتے تھے، نام عبداللہ کیوں تھا؟ ان کا کنفیوژن یہ ہے کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب میں اللہ کو ماننے والا کوئی نہیں تھا، اور وہاں پہ نام کچھ اور ہوگا کہ عبداللہ نہیں ہوگا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ جو مشرکین تھے، وہ پہلے بات ہو بھی چکی ہے کہ مشرکین جو تھے وہ ملت ابراہیمی کے پیروکاری کا دعویٰ کرتے تھے اور اللہ کو مانتے تھے، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا عقیدہ بیان فرمایا ہے، اور وہ سوالات کیے ہیں کہ بتاؤ کون ہے جو خالق ہے، کون ہے جو مالک ہے، بارش کون برساتا ہے، رزق کون دیتا ہے، سارے کام تدبیر کائنات، مدبر کائنات، خالق کائنات کے ساتھ ساتھ کون ہے؟ تو وہ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ان کا جواب یہی ہوگا کہ اللہ ہی کرتا ہے۔
مشرک اللہ کو مانتے تھے اور اس لیے عبداللہ نام تھا، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، بلکہ وہ اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتے تھے۔ ٹھیک، اچھا شیخ صاحب آپ کا بھی یہی جواب ہے نا؟ اگلا سوال ہم رکھ لیتے ہیں، یہ جو اسلامک بینکنگ ہے اس میں پیسے رکھے ہوئے ہیں، اس کے منافع سے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ پہلی بات ہے کہ اسلامک بینکنگ کا جو مسئلہ فی زمانہ ہمارے ملک میں خاص طور پر ہے، یہ ڈیبیٹیبل ہے۔ آپ کے علم میں بھی ہے کہ علماء کے ایک طبقے سے وہ حضرات ہیں کہ جو اس کے حق میں ہیں، جبکہ اسی مکتب فکر سے وہ علماء بھی ہیں جو اس کو درست نہیں سمجھتے۔ ذاتی طور پر جو میری معلومات ہیں اس کے نتیجے میں یہ بات عرض کروں گا پوری دیانتداری سے، کیونکہ یہ مسئلہ خود علماء کے درمیان ابھی مختلف فی ہے اور اس میں ڈیبیٹ جاری ہے۔ ہمیں بہتر ہے کہ ہم اس سے بچنے کی کوشش کریں، اس میں انویسٹمنٹ اور اس طرح کے اداروں میں نوکری سے ہمیں بچنا چاہیے۔ کیوں؟ حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلم شریف کی روایت ہے کہ حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، درمیان میں کچھ مشتبہ معاملات ہیں، اور اس وقت اسلامک بینکنگ میں بہت کچھ ڈیبیٹ چل رہی، تو جو مشتبہ سے بچے گا وہ اپنی عزت اور ایمان کی حفاظت کر لے گا۔ اور ایک اور روایت جو جامع ترمذی میں بھی ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مشکوک ہے اس کو چھوڑ دو اور غیر مشکوک کو اختیار کر دو۔ بہت اچھا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کچھ کالز مزید لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ اشرف بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ جی اشرف صاحب۔ سر میرا یہ سوال ہے کہ روزے تو ماہ رمضان کے مہینے میں سبھی رکھتے ہیں جی، مثال کے طور پہ اگر کسی کی شوگر ہائی ہو جاتی ہے یا بی پی ہائی ہو جاتا ہے تو تقریباً 4-5 بجے کا ٹائم ہوتا ہے یا 3 بجے کا ٹائم ہوتا ہے جی، تو اس کا اس مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو وہ روزہ اگر اس کے دوران اس کو میڈیسن لینی پڑے تو وہ روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا جی، اس میں اس کا کفارہ کیا ادا کرنا پڑے گا؟ اچھا اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، اگلی کال لے لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میرے بھائی میں ردیم اسکر سے۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ آپ کا پروگرام سحری میں آدھے گھنٹے کا اور افطار میں آدھے گھنٹے کا، وہ بھی سال کے 1 مہینے کے لیے صرف، جبکہ ہمیں آخرت کی ضرورت ہے، دنیا ہمارے لیے بیکار ہے، یہ سب ہمیں معلوم ہے۔ مفتی حضرات بیٹھے ہوئے یہ آتے ہیں آدھے گھنٹے کی بات ہم سے کرتے ہیں، پھر 11 مہینے تک ہمیں کچھ پتا نہیں، وہی ہم پالیٹکس کے چکر میں، وہی اپنا 18ویں ترمیم یہ وہ اسی چکر میں لگتے ہیں، جبکہ ہم ایسے کہ ہمیں آخرت کی ضرورت ہے، دنیا ہمارے لیے کسی کام کی نہیں ہے۔ مگر ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ ماشاء اللہ آپ بھی آ گئے، یہ بھی آ گئے، اس کے بعد آپ لوگ اپنی دنیا میں کھو جاتے، پھر اگلی رمضان کا انتظار ہوتا ہے، پھر یہ سلسلہ چلتا ہے، مطلب اس کا کوئی وہ نہیں ہے، جبکہ آپ کو ہمیں ہر انسان کو پتا ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں آئے تو ان کا پیغام میں آگے بڑھانا ہے، مگر آپ کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے۔ مفتی حضرات کی باتیں اتنی اچھی ہوتی ہیں کہ اگر ان کی باتیں 10 گھنٹے بھی چلے تو مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے لیے فائدہ ہی ہے۔ اور جو آپ کی پولیٹیشین ہوتے ہیں ڈیلی دوسرے ہر چینل پہ ایک نہ ایک آ ہی رہا ہوتا ہے، مطلب ان کی ریپیٹ باتیں ہوتی ہیں جو ہمیں سننی پڑتی ہیں، اور ان کی جو باتیں ہمیں سن کے دل میں گھر کرتی ہیں، ان کے لیے ہم سال میں صرف 1 گھنٹہ جس میں آدھا گھنٹہ ایڈورٹائزمنٹ کو دے دیتے ہیں اور آدھا گھنٹہ ہمیں مل جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، تو ایسا انتظام ہو کہ مطلب ہمیں یہاں سے جو ہمیں ضرورت ہے وہ ہمیں مل نہیں رہا، اور جسے ہم نہیں جاننا چاہتے وہ ہمیں چھوٹا جا رہا ہے۔ اچھا اس پہ تھوڑا سا وہ جی اچھا، آپ کی گفتگو مکمل ہو گئی تو میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کچھ جان کی امان پاؤں تو؟ بالکل عرض کریں آپ۔ اچھا سرکار، آپ کی پہلی بات تو ہے کہ آپ کی بات بہت درست ہے اور بہت اچھی بات ہے، بلکہ آپ کی گفتگو میں درد مندی جھلکتی ہے، آپ سوچتے ہیں سمجھتے ہیں اور سوسائٹی کو بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ صرف رمضان کے مہینے میں ہم پروگرام نہیں کرتے، ہمارا پروگرام روزانہ ہوتا ہے صبح 7 سے 8، اور صبح 7 سے 8 پیام صبح کے نام سے، اور شیخ صاحب تو ان لوگوں میں سے ہیں جو برابر تشریف لاتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں کیونکہ ڈاکٹر صاحب کا تعلق لاہور سے ہے تو ہم نے انہیں بلوایا ہے خاص طور پر کہ تشریف لائیں، ان سے ہم سیکھیں۔ ہم صرف رمضان کے مہینے میں آدھے گھنٹے پروگرام کرنے نہیں بیٹھتے، ہم روزانہ 365 دن صبح 7 سے 8 اور لائیو پروگرام کرتے ہیں، اور لائیو پروگرام میں ہم پوری دنیا سے کالز لیتے ہیں۔ آپ کی بات صحیح ہے کہ میں 7 سے 8 نہیں دیکھتا، لیکن آپ کو پتا ہے کہ جو پروگرام کے ٹائم ہوتے ہیں، جو لوگوں کا ٹی وی دیکھنے کا وقت ہوتا ہے وہ ہوتا ہے رات کا وقت، ایسا وقت جس وقت ہمیں آپ شیخ رشید دکھا رہے ہوتے ہیں، عمران خان دکھا رہے ہوتے ہیں، اور آپ ہی نہیں دکھا رہے ہوتے، ہر چینل دکھا رہے ہوتے ہیں۔ آپ کی مجبوری ہے، مجھے معلوم ہے، آپ کو بھی ظاہر ہے آپ بزنس کرنے آئے، لیکن پھر بھی جو تھوڑا بہت مطلب ہوتا ہے نا آخر میں نمک کے برابر اگر ہمیں اچھی چیزیں مل جائیں تو بہت اچھی آپ بات کی جنت ہمارے لیے بھی اچھا ہے، ہم آپ کے لیے بھی دعا کریں گے۔ بہت اچھی بات کی آپ نے، میں نے کہا نا مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ کے اندر ایک درد مندی جھلک رہی ہے آپ کے لہجے میں، اور آپ اور ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ معاشرہ
कि माशरे की तथहीर हो, हमारी तहजीब हो और हमारे जो दीनी अक़दार हैं वो बहाल हों, और जब तक दीन की तफहीम नहीं होगी हम कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते। आपकी इस बात को, इस पर भी हम कमेंट्स लेंगे अपने उलमा से, लेकिन पहले सवाल जो आया था कि रोज़ा, मैं चाहता हूँ डॉक्टर साहब आप बताइए कि बीपी वगैरह हाई, इस्लामिक बैंकिंग पे थोड़ी सी बात अगर आप मुझे इजाज़त दें। जी बिल्कुल फरमाइए। असल में ओरिजिनली तो जो शेख साहब ने फरमाया है बात वही है कि जिसके अंदर शक है वो बात छोड़ देनी चाहिए। दामा युरीबुक इला मा ला युरीबुक, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि जो लोग कन्वेंशनल बैंकिंग में फंसे हुए हैं और कन्वेंशनल बैंकिंग कर रहे हैं और उनके साथ डीलिंग उनकी चल रही है, उनको हमने कोई वे आउट भी देना है कि नहीं देना। मसला ये है कि आप एक खातून है, बेवा है, उसके पास कुछ जमा पूंजी है, उसने बैंक के साथ मामला कर लिया हुआ है, ये उनके लिए तो ये बात बिल्कुल ठीक है। जो लोग बैंकिंग किए बगैर और बैंक से डीलिंग किए बगैर जिनका गुजारा चल रहा है उनको तो बचना ही चाहिए, वो तो उनको तो इसमें नहीं जाना चाहिए। लेकिन जो लोग कन्वेंशनल बैंकिंग के साथ चल रहे हैं, कंपैरिजन में जब हम बात करेंगे तो ये जो इस्लामिक बैंकिंग है ये अगरचे 100% इस्लामिक न हो तो भी ये उस कन्वेंशनल बैंकिंग से बहरहाल बेहतर है, और लोगों को कन्वेंशनल बैंकिंग से शिफ्ट होकर इस्लामिक बैंकिंग में आ जाना चाहिए। ठीक है, लोग इसमें आ रहे हैं, लेकिन शेख साहब ने जो बात फरमाई ना कि इसमें डिबेटेबल मामला है, डिबेटेबल मामला है। दो एक ही मकतब फिक्र में दो स्कूल चल रहे हैं, बिल्कुल ऐसे चल। वो जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दो एक ही स्कूल ऑफ थॉट में है, वो लेसर इवल का नहीं। एक तबका कहता है हलाल, दूसरा कहता है हराम, टोटल हराम। और दूसरी बात है कि फिर तो डिबेट हो जाएगी कि हम इसको इस्लामाइज करने की जो बात करते हैं। देखिए, इस्लाम की अपनी उठान है, हम बातिल का वेस्टर्न सोसाइटी का कुछ लेकर उसको लेबलिंग करके कदर बेमत करके कुछ करने की कोशिश करेंगे तो वो इस्लाम की उठान नहीं है। सादा जुमले हैं शायद हसन सिद्दीकी साहब के कि हमें इक्विटी बेस्ड पे लाना होगा लैंडिंग बेस्ड की बजाय। ये टेक्निकली अगर इसको हम समझें, इस वक्त जितनी कोशिशें हैं वो लैंडिंग बेस के अंदर ही कुछ वे आउट्स निकालने की कोशिश की जा रही है। दीन वे आउट्स पे नहीं चलता, दीन अपनी उठान पे चलता है। बिल्कुल ठीक है, एक कॉलर लेते हैं फिर जाएंगे ब्रेक पर। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा एक छोटा सा सवाल है। मेरी वालदा की तबीयत एक दिन खराब हो गई थी जी, और उनको मैंने रोजा जो है वो इफ्तार करवा दिया था 11 बजे के करीब। ठीक है, तो इस बारे में पूछना है क्या इस तरह से कर सकते हैं जब तबीयत खराब हो जाए इंसान की? बिल्कुल ठीक है, इसका कोई गुनाह तो नहीं है? ठीक है, नहीं, ये रखते हैं सवाल डॉक्टर साहब के सामने। अच्छा, कुछ कॉल्स और हैं उनको भी ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अनीक भाई, मैं काशिफ बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्लाह का करम। अनीक भाई, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ काइंडली, एक तो जिहाद और किताल का फर्क काइंडली वाजे कर दें, ये अवाम को समझने की जरूरत है। जी हाँ। और दूसरा जो है, तो क्या जिहाद का ऐलान करना वो सिर्फ स्टेट की जिम्मेदारी होती है? क्या आजकल के हमारे जो इस तरह के हुक्मरान है, क्या हम उनसे एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकते कि वो जो है ना किसी मसले के ऊपर जिहाद का वो करेंगे? तो काइंडली इसके ऊपर थोड़ी सी वजाहत कर दें। क्या इट इज ओनली रिस्पांसिबिलिटी ऑफ स्टेट? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये बड़ा अहम सवाल है। ख़वातीन व हज़रात, इन तमाम सवालात को रखेंगे हम उलमा हज़रात के सामने। इस वक्त हमें जाना है ब्रेक की जानिब, और ब्रेक के दौरान आप आज़ान फजर लाहौर भी सुनेंगे। आ रहे हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। रौनक रमज़ान में एक बार फिर खुश आमदीद। तशरीफ़ फरमा है मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद हम्माद लखवी साहब और मोहतरम मौलाना शुजाउद्दीन शेख साहब। ख़वातीन व हज़रात, आज 17 रमज़ान है और हम प्रोग्राम कर रहे हैं ग़ज़वे बदर के मौजू पर। सवालात बहुत सारे आ चुके हैं हमारे पास, हम जवाबात भी लेंगे, लेकिन मैं इस वक्त चाहता हूँ कि कोई इसका सवाल रिपीट करूँ। सवाल हमने आज ये रखा है आपकी खिदमत में, जिसकी कुरानदाजी रोज़ाना होती है इफ्तार में 6:03 पर। सवाल ये है कि कौन से पैगंबर थे जो नबी होने के साथ साथ बादशाह भी थे? 3 ऑप्शंस, हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। सही ऑप्शन रवाना करने के लिए हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 021345286061, 021345270009। आप हमें ईमेल कीजिए rr@duniatv.tv पर, दुरुस्त ऑप्शन पर रवाना कीजिए। अगर आप SMS करना चाहते हैं तो RR लिखिए, दुरुस्त ऑप्शन लिखिए और 3031 पर रवाना कर दीजिए। हम 3 तोहफे भिजवाते हैं कुरानदाजी के जरिए किसी एक खुश नसीब की खिदमत में। एक तोहफा है किताबों का सेट, दूसरा तोहफा है डिजिटल कुरान करीम,
اور تیسرا تحفہ ہے دنیا ٹی وی اور انا حاجی کے تعاون سے اشتراک سے عمرے کا ایک ٹکٹ پیکج کے ساتھ۔ خواتین و حضرات، آپ جانتے ہیں کہ انا حاجی کی یہ خواہش ہے اور ان کا یہ نظریہ ہے اور ان کا یہ ارادہ ہے کہ ہر مسلمان مقامات مقدسہ کی زیارت کرے، عمرے پہ جائے، حج پہ جائے۔ ان کی ایک ممبرشپ ہے، وہ ممبرشپ ہے 1 لاکھ روپے کی، لیکن رمضان کے مہینے میں ممبرشپ بالکل معاف ہے۔ خواتین و حضرات، تفصیلات کے لیے آپ جا سکتے ہیں ویب سائٹ پر www.anahaji.com۔ خواتین و حضرات، اس ویب سائٹ پر آپ کو تفصیلات مل جائیں گی۔ اس پر کچھ کالرز ہیں، ان کو لیتے ہیں، پھر بات آگے بڑھے گی۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ آج آپ نے غزوہ بدر کا ٹاپک رکھا ہے، اس میں ایک سوال اپنے معزز علماء سے ان کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں تاکہ یہ بریف بھی کر دیں۔ جی دیکھیے، غزوہ بدر میں کردار جیتتا ہے، ہتھیار کم ہے، نفری بھی کم ہے، اور رسالت میں آپ کو اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے کردار کی بنیاد پر، چونکہ وہی جنگ آگے جنگ احد آتی ہے۔ نفری زیادہ ہے، ہتھیار زیادہ ہیں، کمانڈر وہی ہیں، جنگ کے سپہ سالار بھی وہی ہیں۔ تو غیر مسلم چونکہ اس طرح کے گستاخانہ سوال کرتے ہیں کہ جی اگر اللہ نے ان کی فرشتوں سے مدد کی تھی تو یہاں کیوں نہیں کی؟ اس پہ میں اس ریفرنس سے ایک سوال کرنا چاہ رہی ہوں کہ یہاں کردار جو ہیں، لوگوں کے بہانے تھے، بچے گھر میں اکیلے ہیں، مویشی اکیلے ہیں، تجارت پہ جانا ہے، فصل کٹنے والی ہے، اس طرح کی بہانے بازیاں ہوئیں اور جنگ میں شرکت سے انکار کیا گیا۔ کردار کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول، اپنے حبیب کو نہیں بلکہ لوگوں کو یہ بتایا کہ تمہارے کردار کی وجہ سے تمہاری مدد نہیں ہو سکی۔ اب آئیے حاکموں کی طرف، جو ریاستیں فیل، جیسے ہمارا ملک آج کل فیل ریاست کہلانے لگا ہے، تو اندرونی اور بیرونی جنگ میں جو ہمیں شکست حاصل ہو رہی ہے، تو کیا اس کے ذمہ دار صرف حاکموں کے کردار ہیں؟ ٹھیک ہے، صرف صاحبان اقتدار کے کردار ہیں، یا ہر آدمی اپنی جگہ کچھ نہ کچھ ڈنڈی مار رہا ہے کہیں نہ کہیں؟ یہ اس حوالے سے میں بریف کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، بالکل، یہ کہ حاکموں کا کردار، یہ دونوں باتیں بہت اہم ہیں، اور قرآن کریم جو ارشاد فرماتا ہے، پھر آپ نے احد کا حوالہ دیا، تناسب بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ ہاں، ایک 20 پر بھاری اور یہاں پر ایک کے مقابلے میں 2، تناسب پہ بھی بات کریں گے ہم۔ مزید کالز لے لیتے ہیں، پھر ہمیں جانا ہے بریک کی جانب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، انیق صاحب خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ کیا سوال برادر؟ جی انور فاروق بات کر رہا ہوں، میرا سوال ہے علماء کرام سے یوم بدر کے حوالے سے۔ جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں 313 صحابہ کرام ہزاروں پہ غالب آتے ہیں جی، آج کیا وجہ ہے کہ 56 کنٹریز ہیں اسلامک اور 1.5 ارب کے قریب ہماری تعداد ہے جی، لیکن سوائے چند ایک ملکوں کے، 1-2 ملک یعنی جیسے ایران وغیرہ ہو گئے، کوئی بھی عزت کے ساتھ کفر کے مقابلے پہ نہیں کھڑا ہوا۔ ایسے کون سے ہمارے اعمال ہیں کہ ہم اتنے پست ہو گئے ہیں؟ یہ علماء کرام اس پہ روشنی ڈال دیں، انتہائی نوازش ہوگی آپ کی۔ بہت اچھی بات ہے، بہت اہم سوال ہے، بہت بلکہ زبردست بات ہے یہ کہ 57 اسلامک اسٹیٹس ہیں، 1.5 ارب کی آبادی ہے، دنیا کے منرلز ہمارے پاس ہیں، دنیا کا 50% پیٹرول ہمارے پاس ہے، اس کے باوجود ہم گرے میں ہیں، نیوکلیر پاور ہم ہیں الحمدللہ۔ کیا وجہ ہے کہ ہم میں وہ ایمانی قوت پیدا نہیں ہوتی؟ میں سمجھتا ہوں کہ پہلے یہی سوال رکھتا ہوں آپ کے سامنے۔ دیکھیے، قرآن حکیم سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 7 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اس سے مراد ہے اللہ کے دین کی نصرت، اللہ کے دین کی محنت، اللہ کے دین کی جد و جہد، تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا کرے گا۔ قرآن کہتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 139 میں، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم واقعتاً ایمان والے ہو۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث سے ابو داؤد شریف میں آپ نے فرمایا کہ وقت آئے گا کہ قومیں ایک دوسرے کو تم پر حملہ کرنے کی اس طرح دعوت دیں گی جیسے دسترخوان سجانے کے بعد صاحب خانہ کہتے ہیں کہ آئیے اور کھا لیجئے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ ہماری کیفیت کیوں ہوگی؟ کیا ہماری تعداد کم ہوگی؟ فرمایا نہیں، بل انتم کثیر، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ پھر ایسا کیوں ہوگا؟ فرمایا تمہیں وہن پیدا ہو جائے گا۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہن کیا ہوتا ہے؟ فرمایا حب الدنیا اور کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ محسوس یہی ہو رہا ہے کہ آج حالات ہمارے کچھ اسی قسم کے ہیں۔
تفصیل سے بات کریں گے. ایک کال مزید لے لیتے ہیں بریک سے قبل. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب والا. سر آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. میرا سوال یہ ہے جی کہ پیغمبر، رسول اور نبی میں کیا فرق ہے؟ پیغمبر، رسول اور نبی میں کیا فرق ہے؟ اچھا سوال ہے. ہم اس کا جواب لیں گے اپنے علماء کرام سے. خواتین و حضرات اس وقت ہمیں جانا ہے بریک کے جانب. واپس آتے ہیں اور یہ تمام سوالات یک بعد دیگرے رکھیں گے شیخ صاحب کے سامنے اور ڈاکٹر حماد کے سامنے. ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک خواتین و حضرات. رونق رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر محمد حماد صاحب اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب. خواتین و حضرات بہت ساری کالز ہیں. میں چاہتا ہوں کہ جو سوالات آئیں کالز کے ذریعے پہلے وہ رکھ دیتے ہیں اپنے علماء کے سامنے. شاہینہ صاحبہ کے سوال آیا تھا غزوہ بدر کے حوالے سے. کردار جیتتا ہے، ہتھیار نہیں جیتتا. ڈاکٹر صاحب میں چاہتا ہوں شروع آپ کریں. جی اس میں جو انہوں نے میرا خیال ہے جو نقطہ پوچھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہی ہے، کمانڈر تو وہی ہے اور اللہ کی مدد بھی وہی ہے، تو یہ حالات کیوں بدل گئے بدر میں اور احد میں؟ تو کردار اس میں صرف حکمرانوں کا نہیں ہوتا، عوام کا بھی ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اعمالکم عمالکم، جس طرح کے تم ہوگے خود اس طرح کے تمہارے حکمران ہوں گے. اور ہمارے جو موجودہ حالات میں ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے اعمال کی وجہ سے ہی ہمارے حکمران اس طرح کے ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو تبصرہ فرمایا قرآن پاک نے غزوہ احد کے اوپر، تو اس میں یہی فرمایا ہے کہ اللہ کی مدد اس وقت آتی ہے جب بنیادی شرائط پائی جاتی ہیں. اس میں سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ اطاعت امیر کی جائے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چھوٹی سی جو عدم اطاعت ہے کہ آپ نے جبل رماد پہ جن لوگوں کو بٹھایا تھا، فتح تو ہو گئی تھی اور عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں جو وہاں پہ ایک دستہ بیٹھا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ فرمان تھا کہ فتح ہو یا شکست تو آپ نے وہاں سے ہٹنا نہیں ہے. یہ تو میدان اس میں میدان جنگ میں ہوئی نا، میدان احد میں ہوئی، میدان احد میں یعنی میدان جنگ میں یہ بات ہوئی نا کہ اس گھاٹی کو نہیں چھوڑنا. حضرت خالد بن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اسی لیے انہوں نے حملہ کیا. نہیں میرا سوال یہ ہے تناسب تبدیل ہو جاتا ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، تناسب تبدیل ہوا. بدر کا تناسب کچھ اور ہے، آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں، اور احد کا تناسب کچھ اور ہے. اس میں کیا خاص بات، خاص نقطہ ہے وہ بیان فرمائیے. دیکھیں جی تناسب وہ تو جنگی تیاری ہے نا جی. جب اگر ایمان اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان ہوگا اور ایمان وسائل پر نہیں ہوگا تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی. سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم. مولانا نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا. اللہ تعالیٰ جب مدد کرتا ہے تو تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور جب اللہ تمہیں چھوڑ جائے فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، تو پھر اس کے علاوہ تو تمہارے اوپر کوئی مدد کرنے والا ہی نہیں. اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مدد کب؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کا بھروسہ تو صرف اللہ پر ہونا چاہیے. اور جب مومن اللہ پر بھروسہ کریں گے تو اس وقت مدد آئے گی. اور جب بھروسہ کسی بھی وقت کسی بھی چیز کی طرف شفٹ ہوتا ہے تو اسی وقت اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ پیچھے ہٹ جاتی ہے. جو آپ تناسب کی بات کر رہے ہیں 1 اور 10 کی اور 1 اور 2 کی، وہ تو جنگی تیاری کے حوالے سے ہے. ایک تیاری کی لمٹ دے دی کہ جب کوئی شخص جو ہے اس کے جو سورہ توبہ کے اندر وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم کی جو اینڈ لمٹ ہے وہ پہلے 1 اور 10 کی تھی اور اس کے بعد اس کو چینج کر کے 1 اور 2 کی کر دیا اور فرمایا کہ تمہاری اللہ تعالیٰ نے تخفیف فرما دی ہے. اور میرا نہیں خیال کہ اس کے علاوہ کون سا نقطہ آپ پوچھنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہی سوال آپ کی خدمت. میں ڈاکٹر صاحب کی بات کو سیکنڈ کروں گا کہ وہ جو عبداللہ بن جبیر گھاٹی پر مقرر کیے گئے تھے ان کی نافرمانی ہوئی اصل میں، اور ان کو مقرر کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو رسول اللہ کے مقرر کردہ امیر کی نافرمانی ہی رسول اللہ کی نافرمانی تھی. اللہ نے دکھایا اولاً فتح مل گئی ہے مسلمانوں کو، یہ غور کیجئے، اور فتح شکست میں بدل گئی. اب وہ شکست میں تبدیل ہوئی کہ تمہاری یہ ڈسپلن کے اندر کمی آئی تھی. لیکن ایک اور بات، سورہ آل عمران کے 6 رکوع ہیں غزوہ احد پر، تفصیل پڑھیں. اس شکست میں بھی بڑی ہدایات ہیں. اللہ نے فرمایا
کچھ کو اللہ جام شہادت عطا فرمانا چاہتا تھا کہ وہ جام شہادت نوش کر لیں. یہ بظاہر شکست ہے لیکن 70 کو حیات جاویدہ ملتی ہے. اور دور نبوی میں یہ واحد موقع ہے جہاں یہ وقتی شکست کا معاملہ آتا ہے. تو شکست میں مومنانہ کردار کیا ہوگا, شکست میں اللہ کی طرف سے رہنمائی کیا ملے گی, وہ سارا تفسرہ سورہ آل عمران میں 6 رکوع میں ہمارے سامنے آتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ان اللہ کے نیک بندوں کو جو شہید کرنے والے ہیں ان کی فائل اللہ کے یہاں تیار ہو چکی ہے اور اللہ ان کافروں کو مٹا کر رہے گا. تو اس وقتی شکست میں بھی بہت کچھ سبق ہے جو اہل ایمان کو عطا کیا گیا آئندہ کے اعتبار سے. ویسے بھی اگر واقعاتی طور پر دیکھیں تو اس کو شکست کہنا بھی میرا خیال ہے وہ محل نظر ہے. ٹھیک ہے, اس لیے کہ شکست وقتی شکست بھی وقتی طور پر بھی میدان چھوڑ کے تو کفار گئے ہیں نا. ٹھیک, مسلمانوں کا جانی نقصان تو ہوا لیکن مسلمان میدان چھوڑ کے نہیں بھاگے, وہ میدان چھوڑ کے بھاگے. لیکن جو نقطہ برآمد ہو رہا ہے وہ جو فرمایا شیخ صاحب نے کہ انتم الاعلون ان کنتم مومنین, یہ قرآن کریم یہ نقطہ وضاحت سے بیان کرتا ہے. حاکموں کا کردار, وہ شاہینہ صاحبہ کا اگلا سوال یہ تھا کہ جو آج مسلمان, بلکہ ایک اور سوال بھی کسی اور کا بھی یہ آیا کہ آج وہ نیچے ہے 300 جی ہاں کہ 313 تھے, 1000 وہاں تھے, آج 57 ہم ممالک ہیں, 1.5 ارب کی تعداد ہے ہماری مسلمانوں کی. ہمارے حکمہ کا کردار کیا ہے, رولرز کا کردار کیا ہے؟ اس کا جواب اس سوال کا جواب تو میرے خیال ہو چکا ہے. جس کو آپ لنک کرنا چاہ رہے ہیں نا وہ سوال میرے خیال آپ نے نیچے لکھا ہوا ہے کہ جہاد کا حکم حاکم دے گا, کون دے گا؟ وہ تو الگ سوالات ہیں, لیکن یہ سوال بھی موجود ہے کہ آج یہ 1.5 ارب مسلمان ہیں, اس کے باوجود ہم یہ خوف کی عالم میں رہتے ہیں, ہم دبے ہوئے رہتے ہیں. ہم ایک اس میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان انہوں نے سنا دیا کہ وہن تمہارے اندر پیدا ہو جائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے من عن عکاسی فرمائی اس حالت کی کہ وسائل تمہارے پاس ہوں گے, قوت میں تم زیادہ ہوگے, سب کچھ کے باوجود تمہارے اوپر ساری اقوام جو ہیں وہ یوں تم امڑ پڑیں گی جیسے دسترخوان پہ بھوکے آ جاتے ہیں. اور وجہ اس کی یہ ہوگی کہ تمہارے اندر وہن ہوگا. اور وہن کیا ہے؟ حب الدنیا و کراہیت الموت. یعنی ہم میں وہن پیدا ہو گیا ہے. ہم اب آپ یہ فرمائیں کہ جو ہمارے حالات ہیں, ہم نے کبھی پتھر کے دور سے بچنے کے لیے پالیسی بنائی, کبھی کسی ملک کے حملے سے بچنے کے لیے پالیسی بنائی, کبھی اپنی جان بچانے کے لیے, کبھی ملک بچانے کے لیے. تو جو خوف ہوتا ہے وہ یہی کراہیت الموت ہے کہ مجھے موت نہ آ جائے, میرے ملک کو موت نہ آ جائے, میں نہ مر جاؤں. تو جو شخص دیکھیں غزوہ بدر میں یہ 313 مٹنے کے لیے گئے تھے اللہ کے نام پر. جو مٹنے کے لیے جاتا ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ دوام بخشتا ہے. اور جو مٹنا چاہتا نہیں ہے, مٹنے سے بچنا چاہتا ہے, یہی تو کراہیت الموت ہے. جو موت سے بچنا چاہتا ہے پھر وہ اس کو کبھی اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں ملتی. ٹھیک ہے. اور یہ وہن تو اسی چیز کا نام ہے, اور ہم اس وقت وہن کا شکار ہیں. اس کی تو 1001 مثالیں ہیں. ہمارے حکمران جو پالیسیاں بناتے ہیں وہ ساری کی ساری پالیسیاں وہن پر مبنی ہیں. حب الدنیا و کراہیت الموت. ہم کوئی ایک چیز لے لیتے ہیں, چھوٹا سا مالی فائدہ لے کر ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے بچا لیا, اور سارے حکمران یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نے بچایا ہے. کس سے بچایا ہے؟ موت سے بچایا ہے. موت آنی چاہیے, موت سے محبت کرنی چاہیے, اور جو لوگ موت سے محبت کریں گے اللہ کے دین کے لیے, جو موت سے محبت کریں گے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے زندگی ملے گی. ٹھیک ہے. یعنی میں نے بچایا ہے قوم کو پتھر کے زمانے میں جانے سے. لیکن یہی تو کراہیت الموت ہے. یہی کراہیت الموت ہے. ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے. میری امت کا فتنہ مال ہے. یہ فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. تو مال سے محبت زیادہ ہو گئی ہے, اور موت سے ڈر لگتا ہے ہمیں. یہ 1.5 ارب مسلمان زبوں حالی کا شکار. بالکل. اس کا توڑ کیا ہے؟ اس کا توڑ وہ ہے کہ جب ہم 313 کی بات کرتے ہیں اور کمپیئر کرنے چاہتے ہیں اپنے آپ کو, تو بہت بڑا ڈیسائیڈنگ فیکٹر کیا ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا وہ 313 مر مٹنے کے لیے آئے تھے, اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے آئے تھے. آج اللہ ہمیں معاف رکھے, ہم تو اپنا پسینہ بھی اللہ کی راہ میں دینے کو تیار نہیں ہیں. وہ جرأت ایمانی جو مومن کو باطل کے مقابلے میں کھڑا کرتی ہے اور باطل سے بے خوف کرتی ہے, تب اللہ کی مدد آتی ہے. وہ ایمان پیدا کرنے کی ضرورت ہے. قرآن کہتا ہے دیکھو کلام زبان سے فقط نہ ہو, دل سے بھی ایمان لاؤ. سورہ نساء کی آیت 136 ہے, یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول پر.
زبان کی حد تک مسلمان نہ بنو، دل کی گہرائیوں سے بھی ایمان لاؤ. وہ ایمان ملتا ہے قرآن سے. سورہ انفال آیت نمبر 2، اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت ہوتی ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. کہ آج قرآن سے ہمارا زندہ تعلق باقی ہے. اللہ تو ہر مسلمان کو نماز میں کھڑا کرتا ہے، غریب، ابھی، چھوٹا بڑا، بوڑھا جوان، مرد عورت، 1400 برس پہلے کا، آج کے دور کا، اللہ چاہتا ہے قرآن پڑھے. لیکن کیا قرآن ہمیں سمجھ آتا ہے؟ ہماری زبان سے اتر کر ہمارے دل میں پہنچتا ہے؟ نہیں، کیا قرآن پڑھا جا رہا ہے؟ کیا ہمارے گھروں میں تلاوت ہو رہی ہے؟ کیا ہماری خواتین گھروں میں تلاوت کر رہی ہیں؟ اگر ہمارے گھروں میں آج بھی خواتین ہماری خاص طور پر سوچ سے تلاوت کرنے لگیں تو یہی ہمارے بچوں میں منتقل ہوگا. کل کے مجاہد انہی گوتوں میں پیدا ہوں گے انشاءاللہ. سوچ سے تلاوت ہوئی، تلاوت خاتون کر رہی ہیں، بہن کر رہی ہے، تو بہن کی تلاوت سن کر عمر خطاب فاروق اعظم بن جاتے ہیں. یہ فرق ہوتا ہے تلاوت کا. یہ ہے قرآن کی تاثیر کا معاملہ. تو اس قرآن سے زندہ تعلق، اس سے ایمان میں اضافہ ہوگا. اور پھر جن 313 کی بات کرتے ہیں اور رسالت مآب علیہ السلام کی بات کرتے ہیں، ان کی زندگیوں کو تو پڑھیں. ان کی زندگیوں کے پڑھنے سے بھی حرارت ایمانی پیدا ہوتی ہے. بی بی فاطمہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا، جب تمہیں مصائب پریشان کریں تو میرے ابا جان کو یاد کیا کرو کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جتنا اللہ کی راہ میں مجھے ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا. جتنا ان زندگیوں کو پڑھیں گے، اپنے اندر اتاریں گے، وہ جرت ایمانی انشاءاللہ پیدا ہوگی. تو آج بھی ہم باطل کے مقابلے میں کھڑے ہو کر مقابلہ کر سکیں گے، لیکن یہ جرت ایمانی بڑھانے اور پیدا کرنے کی ضرورت ہے. جواب آیا قرآن کریم سے تمسک اور اسوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور یہ جو قرآن کی بات، میں ایک دو فکرے ایڈ کرنا چاہوں گا. قرآن آپ نے فرمایا کہ کیا پڑھا جاتا ہے. اگر کہیں پڑھا جاتا ہے نا تو لوگ ثواب کے لیے پڑھتے ہیں کہ 10 نیکیاں ایک حرف کی ملتی ہیں. اور ثواب تو ملتا ہے قرآن سے، لیکن قرآن کتاب ثواب نہیں ہے، قرآن کتاب ہدایت ہے. اور اس وقت قرآن سے صحیح تعلق بنے گا جو اس تڑپ کے ساتھ قرآن کو پڑھے کہ اللہ میں تیری ناراضگی سے بچنا چاہتا ہوں اور تیری رضامندی حاصل کرنا چاہتا ہوں. میری قیادت گم ہو گئی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کہاں جانا ہے، اور میں نے قرآن کو قائد بنانا ہے. ہدی للمتقین. جب قرآن کو قائد بنائے گا پھر اس کو ہدایت ملے گی. پھر والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، پھر سارے راستے کھلیں گے اور پھر ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گی. اور وہ ہدایت ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا. جو قرآن کو اس طرح سے قرآن کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کو وہ سیدھا اور کردار بھی بناتے ہیں. بالکل صحیح. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. اور کیا ہے کہ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں. خواتین حضرات بریک پہ جا رہے ہیں، لیکن وہ نقطہ، اہم نقطہ کہ ہمارے زوال، ہماری ذلت، رسوائی کی وجہ صرف یہ ہے کہ قرآن کریم عمل کرنا. ہدایت تو بالکل ہے. ہم قرآن کریم کیا پڑھ رہے ہیں؟ پہلا اسٹیپ پڑھنا، تلاوت، اشارت، حقیقت، معرفت. ہمیں معرفت تک پہنچنا ہے، قرآن کریم کو اپنے اندر اتارنا ہے. تفصیل سے بات ہوگی. اس وقت بریک کی طرف جائیں گے اور خواتین حضرات بریک کے دوران ہم اذان فجر کراچی بھی سنیں گے. ویلکم بیک خواتین و حضرات. رونق رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرمائے محترم ڈاکٹر محمد حماد صاحب اور مولانا شجاع الدین شیخ صاحب. خواتین و حضرات پروگرام کا آخری چنک، آخری منٹس ہیں. کچھ سوالات جو آئے تھے کالرز کے وہ رکھوں گا سامنے اور کچھ کالز لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں وجیہہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی وجیہہ، کیا سوال ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے شجاع الدین شیخ صاحب نے کہا تھا کہ بی بی فاطمہ نے فرمایا ہے کہ جتنی مشکلیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑی ہیں اتنی کسی پہ نہیں پڑی. تو ایک اور صحابی نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جتنا میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتے دیکھا ہے اتنا میں نے کسی اور کو مسکراتے نہیں دیکھا. تو یہ ہمارے علماء کرام اور آپ جیسے ماشاءاللہ سے جو مذہبی پروگرام کرتے ہیں وہ لوگ ان باتوں کو آگے پروموٹ کیوں نہیں کرتے ہیں جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ اور ان کی خوش اخلاقی کا زیادہ ذکر ہے، تاکہ ہم لوگ بھی مشکلات اور جتنی بھی پریشانیاں آتی ہیں ان کا سامنا مسکرائے کر سکیں. ٹھیک ہے، جیسے آپ لوگ ماشاءاللہ سے پروگرام کر رہے ہیں، مذہبی پروگرام کر رہے ہیں، لیکن آپ لوگ پورے پروگرام مسکراتے ہی نہیں ہیں.
ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اب ان دونوں میں کیا ربط ہے یہ ہم رکھیں گے علماء کے سامنے. اچھا ڈاکٹر صاحب اور شیخ صاحب, کیونکہ آخری منٹ ہے, جلدی کچھ سوالات. ڈاکٹر صاحب شروع کرتے ہیں آپ سے کہ پیغمبر, رسول اور نبی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ سوال ایک آیا تھا. دیکھیں جی, پیغمبر فارسی زبان کا لفظ ہے, پیغام پہنچانے والا. رسول کا مطلب بھیجا گیا, اور نبی کا مطلب خبر دینے والا. اور پیغمبر تو فارسی کا لفظ ہے, نبی اور رسول کو کہا جا سکتا ہے, لیکن نبی اور رسول جو عربی زبان کے لفظ ہیں اس میں یہ فرق کیا جاتا ہے. ویسے تو مترادفات ہیں, لیکن فرق یہ کیا جاتا ہے کہ جو نبی نئی شریعت لے کے آتا ہے اس کو رسول کہا جاتا ہے, اور جو گزشتہ شریعت کے تحت ہی آتا ہے اور اسی کو آگے پروموٹ کرتا ہے اس کو نبی کہا جاتا ہے. یہی جواب آپ کا. ٹھیک ہے. اگلا سوال یہ کہ شیخ صاحب آپ کی طرف, جہاد اور قتال میں کیا فرق ہے؟ جی, جہاد اور قتال یہ کبھی کبھی مترادف کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں. سورہ توبہ کا مطالعہ کرتے ہیں, غزوہ تبوک کا بیان ہے, لیکن وہاں قرآن لفظ جہاد استعمال کرتا ہے جنگ کے معنی میں بھی. تاہم جہاد کا لفظ بہت وسیع ہے. ہم اردو میں کہتے ہیں جد و جہد, کوشش, اسٹرگل, محنت کے معنی میں. اور لفظ جہاد ہمیں مکی صورتوں میں بھی دکھائی دیتا ہے. سورہ فرقان آیت نمبر 52 مکی صورت ہے, وَجَاهِدٌ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا, اے سے بڑا جہاد کیجئے اس قرآن کے ذریعے. نظریات کی درستگی, عقائد کی درستگی, غلط اعتراضات اور اس طرح کے معاملات کے جوابات, یہ جہاد مکی دور میں قرآن سے جاری. ایک آیت کا ذکر ڈاکٹر صاحب نے کیا تھا, آپ نے بھی اس کا ذکر کیا, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا سُبُلَنَا. سورہ عنکبوت کی آخری آیت ہے, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے, محنت کریں گے, ہم اپنے راستوں کی ہدایت ان کو دیں گے. ایک شخص کفر سے اسلام کی طرف آیا, اسلام پر عمل کی کوشش, جہاد. دین میں اللہ کے دین کو سیکھنے کی کوشش, جہاد. بدی کو مٹانے کی کوشش, جہاد. یہ کوشش جب اس انتہا پر آئے کہ حق اور باطل کا معرکہ گرم ہو جائے اور باطل کے خاتمے کے لیے کوشش کی انتہا, وہ پھر قتال میں بدل جاتی ہے. یوں جہاد روزانہ ہے, نفس سے, برائی کے خلاف, خیر کی اشاعت کے لیے. قتال یعنی جنگ وہ کبھی کبھی پیش آ سکتی ہے. تو جہاد ہی کے تسلسل میں انتہا پر ہمیں قتال یعنی جنگ دکھائی دیتی ہے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ قتال عرفہ چیز ہے, عرفہ ہے, اور جہاد ہم اس کو ادنا نہیں کہہ سکتے. ہم کہیں گے جہاد عام ہے, ہمیشہ ہوگا, لیکن قتال کا معاملہ وہ اس کی چوٹی ہے اور وہ کبھی کبھی پیش آیا کرتا ہے. یعنی جہاد کا منتہا قتال کہہ سکتے ہیں, کلائمیکس, منتہا. ذروۃ سنامہ الجہاد, وہاں پہ بھی لفظ الجہاد ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لیکن اس سے مراد قتال ہے. ٹھیک ہے, بالکل. اور یہ قتال سے مراد یہاں یہ جہاد بالسیف, جہاد بالسیف ہے, اور یہ جو قتال ہے یہ کلائمیکس ہے اسلام کا, یہ کلائمیکس ہے یہ. اور جس طرح کتب علیکم الصیام, وہاں کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم, قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, قتال تم پر فرض کیا گیا ہے, اور کیا بات ہے تمہیں ناگواری گزرتی ہے, جیسے روزہ فرض کیا گیا ایسے وہ فرض کیا گیا. لیکن جس طرح روزہ فرض کیا گیا, روزہ ہر حال میں فرض ہے, لیکن جہاد کے کچھ ظاہر ہے اس کی کنڈیشن, شرائط ہے اس کی. اس میں تفصیل سے ہم بات کریں گے. جہاد کا اعلان کون کرتا ہے, فرد واحد یا اسٹیٹ؟ اوکے, اب اگر جہاد کے معنی کوشش کے ہیں اور مجھے اپنے نفس کے خلاف کوشش کرنی ہے تو اس کے لیے کسی اعلان کی ضرورت نہیں. یہاں مراد ہے قتال فی سبیل اللہ, اس کا اعلان کون کرے گا؟ اگر ایک اسلامی حکومت قائم ہو چکی ہے تو دین اسلام کی مزید نشر و اشاعت اور اس غلبہ دین کی ایکسٹینشن کے لیے وہ اسلامی حکومت ہی اعلان کرے گی. لیکن اگر اسلامی حکومت قائم ہی نہیں تو اب مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ اسلامی حکومت کے نظام کے, اسلامی حکومت کے قیام کے لیے جد و جہد کریں. یہ جد و جہد کبھی کفار و مشرکین کے مقابلے میں تھی تو وہاں قتال کا مرحلہ بھی آیا, لیکن اب اگر ودن مسلم سوسائٹیز یا مسلمان ممالک میں وہ جد و جہد کرنا ہے کہ اللہ کا دین غالب ہو اور ایک مسلمان ریاست, ایک اسلامی ریاست بن جائے, تو یہاں ایک بحث آتی ہے کہ کیا مسلمان معاشرے میں قتال ہو سکتا ہے کہ نہیں, یا مسلم حکمرانوں کے خلاف ہتھیار اٹھائے جا سکتے ہیں کہ نہیں. یہ ایک بڑا بحث طلب معاملہ ہے جس میں بہتر رائے کئی فقہا کی یہ ہے کہ اگر تو حالات ایسے ہیں کہ ہم اوور رول کر دیں گے حکمرانوں کو, تب تو وہ گنجائش دیتے ہیں ہتھیار اٹھانے کی, مگر فی زبانہ اس کے حالات ہمیں کم دکھائی دیتے ہیں. تو ایک مطالباتی, احتجاجی,
پرامن تحریک برپا ہونی چاہیے. مسلمان معاشروں کی بات کر رہا ہوں جہاں وقت کے حکمرانوں سے شریعت کے نفاذ کا مطالبہ کیا جائے اور میدان میں آ کر ان کے سامنے پرزور مطالبہ رکھا جائے. خصوصاً پاکستان جو کہ اسلام کے نام پر بنا، یہاں کبھی ختم نبوت کی تحریک چلی اور کبھی ناموس رسالت کی تحریک چلی، تو اب اسلام کے مطالبے کی تحریک چلنی چاہیے. ٹھیک، دیکھیں یہی سوال ڈاکٹر صاحب، قتال کون شروع کرے گا؟ جی میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ قرآن پاک میں جو اس کی فرضیت کے 3 ڈائریکٹ مقامات ہیں، ان تینوں پہ یہ ہے کہ جو انیشیٹ کرتا ہے نا فساد کو اور فتنے کو، وہ کوئی دوسرا فیکٹر کرتا ہے جس کو مٹانے کے لیے اسلام کا ادارہ جہاد جو ہے وہ حرکت میں آتا ہے. تو جب انیشیٹ کرنے والے جس طرح کے ہوں گے، اگر وہ سٹیٹ لیول پہ انیشیٹ کریں گے، اگر تو پلانڈ جہاد ہوگا تو اس کے لیے تو سٹیٹ ہی کی ذمہ داری ہے اور وہی اعلان کرے گی، کوئی شخص اپنی ذاتی طور پر نہیں کر سکتا. لیکن اگر سچویشن ایسی ہو سکتی ہے کہ کسی انڈیویجول پر، کسی ایک گھرانے پر، کسی فیملی پر کوئی فسادی ان کے اوپر اس طرح کا حملہ کرے، تو وہاں پہ وہ اپنے گروپ میں جس طرح کا وہ گروپ ہوگا، جس طرح کا حملہ ہوگا، اسی طرح کا اس کا اقدام کرنا یہ لازمی ہے. اس کے لیے قرآن پاک میں اس کی دلیل موجود ہے کہ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، کہ یہ جو حرمتوں والا مہینہ ہے یہ حرمتوں والے مہینے کے بدلے میں ہے. حرمتوں کا بھی ادلا بدلہ ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ دوسروں کی عورتیں اور بچے تو حرمت والے ہیں، ہماری حرمتیں نہیں ہیں. تو فرمایا کہ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ. اگر تمہارے اوپر کوئی زیادتی کرتا ہے تو اسی طرح کی زیادتی تم بھی کرو جس طرح کی انہوں نے تمہارے اوپر زیادتی کی ہے. تو اگر ایسی زیادتی کہیں پہ وقوع پذیر ہو رہی ہو تو وہاں پہ سٹیٹ کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. اس زیادتی کا بدلہ دینا، اس کا جواب دینا، اس کا انتقام لینا، اس کی قرآن نے اجازت دی ہے. لیکن انیشیٹ کرنا جہاد اور اس کا اعلان کرنا یہ سٹیٹ کا کام ہے اور اس کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اچھا، آخری سوال، 2 سوالات تقریباً ہم مانا ہے. والدہ کی طبیعت خراب، 11 بجے افطار کر لیا انہوں نے. دوسرا سوال یہ تھا کہ بی پی ہائی ہو گیا، روزہ کھول لیا، کفارہ کیا ہے؟ یہ شوگر کا بھی سوال غالب وہی بی پی یا شوگر، وہ ٹھیک ہے. جی شیخ صاحب. نہیں ڈاکٹر صاحب چلیے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ فرمائیے. دیکھیں یہ عذر ہے، اور عذر شرعی میں اگر روزہ کھول لیا جاتا ہے اس کا کفارہ نہیں ہے بلکہ اس کی جگہ پہ روزہ رکھا جائے گا. اچھا. اور اس کے کفارہ تو اس وقت ہے جب بغیر عذر شرعی کے روزہ توڑ دیا جائے. یہ عذر شرعی ہے، اور عذر شرعی کی وجہ سے جو روزہ کھولا جاتا ہے اس کے بدلے میں روزہ ہی رکھنا ہے، اس کی قضا کرنی ہے، لیکن اس کا کوئی کفارہ نہیں ہوگا. اس کا کوئی کفارہ نہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور شیخ صاحب آپ کا بہت ممنون. خواتین و حضرات، غزوہ بدر کے حوالے سے ہم نے پروگرام کا آغاز کیا ہے. یہ سحر ٹرانسمیشن میں ہم نے سوالات بھی لیے اور غزوہ بدر کے حوالے سے قتال، جہاد اور 313 صحابہ، 1000 کا لشکر، قوت ایمانی، نصرت الہی، ان پہ گفتگو کا آغاز کیا ہے. لیکن یہ گفتگو رہے گی جاری افطار ٹرانسمیشن میں بھی. ظاہر ہے گفتگو مکمل نہیں ہوئی، بہت بڑا موضوع ہے غزوہ بدر. 313 صحابہ، پہلی فاتحانہ پیش قدمی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اسلام کی عالمگیریت کا آغاز ہو رہا ہے. اور 2 ہجری کے ڈانڈے مل رہے ہیں 8 ہجری سے. 8 ہجری میں ہوتا ہے فتح مکہ. خواتین و حضرات، شام کو ہم تفصیل سے بات کریں گے، اور ہم یہ بات کریں گے کہ صبح کو جب مارکا ہونا ہے، رات کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں، اس دعا پہ بھی ہم بات کریں گے. جب آپ دعا مانگتے ہیں تو آپ کی چادر کندھے سے گر جاتی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی چادر کندھے پہ ڈالتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اتنا گریہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ سے نصرت الہی کو بھیجنے کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ کبھی غلط نہیں ہوتا، ضرور نصرت آئے گی. اور پھر دیکھا کہ نصرت آئی. خواتین و حضرات، شام کو تفصیل سے بات ہوگی. شام تک انیق احمد کو اجازت. خدا حافظ.